دیکھ میں حاضر ہوں مجھے بھیج۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 6 باب 1 تا 8 آیات مقدسہ۔ اس وقت عزریہ بادشاہ کی وفات کے برس میں نے خداوند کو بلند و فراز تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن نے ہیکل کو بھر دیا۔ اس کے پاس صرافین کھڑے تھے، ہر ایک کے 6 پر تھے، 2 سے وہ اپنے منہ کو چھپاتا اور 2 سے اپنے پاؤں کو ڈھانپتا اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الفاج، تمام زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے کی آواز سے دہلیز کی بنیادیں ہل گئیں اور گھر دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں نے کہا، مجھ پر افسوس، میں ہلاک ہوا، کیونکہ میں ناپاک ہونٹوں والا آدمی ہوں اور ناپاک ہونٹوں والی قوم کے درمیان میں رہتا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاج کو دیکھا۔ تب صرافین میں سے ایک اڑ کر میرے پاس آیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک انگارہ تھا جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھایا تھا، اور اس نے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے ہونٹوں کو چھوا، تیری بدی دور کی گئی اور تیری خطا کا کفارہ ہوا۔ اور میں نے خداوند کی آواز سنی، اور اس نے کہا کہ میں کس کو بھیجوں اور ہمارے لیے کون جائے گا؟ تو میں نے کہا، دیکھ میں حاضر ہوں مجھے بھیج۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 138۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، فرشتوں کے سامنے میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ اے خداوند، میں اپنے سارے دل سے تیرا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے میری منہ کا کلام سنا ہے۔ میں فرشتوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا، میں تیرے مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کر تجھے سجدہ کروں گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، فرشتوں کے سامنے میں تیری مدح سرائی کروں گا، اور تیری شفقت اور صداقت کے سبب سے تیرا نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے نام اور اپنے قول کو ہر شے پر فوقیت بخشی ہے۔ جس دن میں نے پکارا تو نے میری سن لی، تو نے مجھ میں تقویت بڑھائی۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، فرشتوں کے سامنے میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ اے خداوند، کل شاہان جہاں تیرا شکر کریں گے جب تیرے منہ کا کلام سنیں گے، اور وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے۔ یقیناً خداوند عظیم الجلال ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، فرشتوں کے سامنے میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ تیرا دست راست مجھے بچا لیتا ہے، خداوند میرے لیے سب کام انجام دے گا۔ اے خداوند، تیری شفقت ابد تک قائم ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، فرشتوں کے سامنے میں تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں وہی منادی کرتا ہوں جو وہ کرتے ہیں، اور اسی پر تم ایمان بھی لائے ہو۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 15واں باب 1 سے 11 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، میں تمہیں اسی انجیل کی بات جتاتا ہوں جو میں نے تمہیں سنائی تھی، اور جو تم نے قبول بھی کی تھی، اور جس میں قائم ہو، اور جس کے سبب سے تم نجات پاتے ہو، بشرط یہ کہ جس طور میں نے تمہیں واعظ کیا تم اسے اسی طور پر مانو، نہیں تو تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے، کیونکہ سب سے اول میں نے وہی بات تم کو پہنچا دی جو مجھے بھی پہنچی تھی، کہ مسیح نوشتوں کے موافق ہمارے گناہوں کے واسطے مرا اور دفن کیا گیا، اور تیسرے دن نوشتوں کے موافق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا۔ اس کے بعد 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، اکثر ان میں سے اب تک زندہ ہیں اور بعض سو گئے ہیں۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھے بھی دکھائی دیا، جو گویا
अधूरे दिनों का पैदा हुआ हूँ। दरअसल मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ और इस लायक नहीं कि रसूल कहलाऊँ, इस वास्ते कि मैंने खुदा की कलीसिया को इज़ा दी थी, मगर मैं जो कुछ हूँ खुदा के फ़ज़ल से हूँ, और उसका फ़ज़ल मुझ पर बेफ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज़्यादा मेहनत की है, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के उस फ़ज़ल से हुई जो मुझ पर है। पस ख्वाह मैं हूँ और ख्वाह वो हों, हम यही मुनादी करते हैं और उसी पर तुम ईमान भी लाए हो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 5वां बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक। वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। एक दिन यीशु जब जनासरत की झील के किनारे खड़ा था और हजूम खुदा का कलाम सुनने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखीं, लेकिन माहीगीर उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उसने उनमें से उस कश्ती पर चढ़कर जो शमौन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल, और वो बैठकर हजूम को कश्ती पर से तालीम देने लगा। और जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा कि गहरे पानी में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा कि ऐ उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की मगर कुछ हासिल ना हुआ, लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ये किया तो मछलियों का बड़ा गौल घेर लिया और उनके जाल फटने लगे। तब उन्होंने अपने शुरका को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। वो आए और दोनों कश्तियां ऐसी भर दी कि वो डूबने लगीं। शमौन पतरस ने ये देखकर यीशु के पांव पर गिरकर कहा कि ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, इसलिए कि मैं गुनाहगार आदमी हूं। क्योंकि इस माहीगीरी के सबब जो उन्होंने की थी वो और सब साथी निहायत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी शमौन के शरीक थे। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, इस वक्त से तू आदमगिरी करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।